Assalamu alaikum students. Today the topic that we are going to discuss is public opinion, رائے عامہ. ڈیفینیشن یا تعریف. رائے عامہ کی تعریف اس طرح سے کی جا سکتی ہے کہ لوگوں کی ایک نمایاں تعداد جو رائے رکھتی ہے وہ رائے عامہ کہلاتی ہے، یعنی کہ میجورٹی یا زیادہ تر افراد کسی بھی معاشرے، گروپ یا گروہ کے اندر جو رائے رکھتے ہیں وہ رائے عامہ کہلاتی ہے. اوپینین held by a substantial number of people یا کسی آبادی کی غالب رائے کو رائے عامہ کہتے ہیں. The dominant opinion among a population. رائے عامہ کیسے تشکیل پاتی ہے؟ کون کون سے طریقے ہیں کہ جس کی وجہ سے کسی بھی معاشرے یا گروپ کے اندر یا کسی بھی آبادی کے اندر زیادہ تر لوگ ایک مخصوص رائے بنا لیتے ہیں. چند اہم طریقے رائے عامہ کی تشکیل کے متعلق ہم ان پہ نظر ڈالیں گے، جیسے کہ ریفرنس گروپ، حوالہ جاتی گروہ. ریفرنس گروپ یا حوالہ جاتی گروہ سے مراد ایک ایسا گروہ ہے جو کہ سماجی طبقہ ہے جو فرد کے عقائد، رویوں اور اقدار کو ایک خاص شکل میں ڈھالنے کے لیے اثر انداز ہوتا ہے. جن بڑے سماجی گروہوں یا طبقوں سے ایک شخص تعلق رکھتا ہو وہ اسی کے حوالہ جاتی گروہ ہوتے ہیں. مثلاً سندھی، پنجابی، کشمیری، یہ سب حوالہ جاتی گروپ ہیں. ایک شخص کا سماجی پس منظر جان کر کسی مسئلے پر اس کی رائے کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے. مثلا پاکستان میں اسلامی نظام کے قیام کے متعلق کسی دینی اور سیکولر سیاسی جماعت کے کارکن کی رائے کے فرق سے حوالہ جاتی گروہ کے اثرات کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے. گویا کوئی گروہ یا سماجی طبقہ اپنے اراکین کی رائے کی تشکیل میں اہم کردار ادا کرتا ہے. ہمارا تعلق جس کسی بھی گروہ سے ہوتا ہے، چاہے وہ لسانیت کی بنیاد پر ہو یا چاہے کسی سیاسی مقاصد کی بنا پر یا پھر ہمارے کسی مخصوص کلچر، روایت، رسم و رواج یا خاندان کی بنیاد پر، ہماری رائے کے اوپر ہمارے اس حوالہ گروپ کا یا اس حوالے گروہ کا، حوالہ جاتی گروہ کا بہت زیادہ اثر ہوتا ہے. اوپینین لیڈرز، رائے کو متاثر کرنے والے قائدین. اس سے مراد ایسے افراد ہیں جو رائے عامہ کی تشکیل میں بہت زیادہ مؤثر ہوتے ہیں. ہر گروہ کے اندر کچھ افراد ایسے ہوتے ہیں جن کی رائے بہت مقدم ہوتی ہے. لوگ ان کو فالو کرتے ہیں، ان کی تقلید کرتے ہیں، ان کی رائے کو امپورٹنس دیتے ہیں. ایسے لوگ جن کی بات کو کوئی نہیں ٹال سکتا، مسئلے کی نوعیت کے مطابق رائے عامہ کو متاثر کرنے والے قائدین، اوپینین لیڈرز. مثلاً سیاسی مسائل پر اگر کوئی اور لیڈر رائے عامہ ہموار کرنے میں مؤثر ہوگا اور تعلیمی و معاشی مسائل پر کوئی اور، یعنی کہ جس مقصد یا جس مسئلے کے مطابق جو رائے قائم کی جاتی ہے، اس مسئلے یا پرابلم یا اس ایشو سے متعلقہ افراد، اسپیشلی وہ افراد جو کہ بہت زیادہ بااثر ہوتے ہیں، ان کی رائے کو بہت زیادہ اہمیت دی جاتی ہے اور زیادہ تر افراد ان کو فالو کرتے ہوئے، تقلید کرتے ہوئے وہی رائے اپنا لیتے ہیں. میس میڈیا، ذرائع ابلاغ. آج کے دور میں میس میڈیا کی امپورٹنس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. میس میڈیا سے مراد وہ تمام امپورٹنٹ ذرائع ہیں، چاہے وہ الیکٹرانک ہوں یا پرنٹ میڈیا ہوں، جیسے کہ ٹی وی، کمپیوٹر، ریڈیو، یا پھر پرنٹ میڈیا میں اخبارات، رسائل، میگزین وغیرہ، یہ تمام شامل ہیں. الیکٹرانک میڈیا رائے عامہ کی تشکیل میں سب سے زیادہ پر اثر ہے، اسپیشلی اس میں اگر ہم سوشل میڈیا کو بھی کنسیڈر کر لیں، جو کہ آج کے دور میں سوشل میڈیا بھی انتہائی اہمیت کا حامل ہے. اسی لیے زیادہ پر اثر ہے کیونکہ تعلیم یافتہ اور ان پڑھ اور غیر ملکی ہر قسم کے لوگ اس سے استفادہ اٹھا سکتے ہیں. پرنٹ میڈیا کی بات کی جائے تو چونکہ پرنٹڈ فارم میں جو بھی میٹیریل یا کانٹینٹ یا مواد ہوتا ہے وہ صرف پڑھے لکھے لوگ ہی اس کو پڑھتے ہیں یا سمجھتے ہیں. اس وجہ سے الیکٹرانک میڈیا یا ریڈیو، ٹی وی پہ جو مواد یا کانٹینٹ یا جو بھی دکھایا جاتا ہے وہ زیادہ تر لوگوں تک پہنچ پاتا ہے. پرسنل ایکسپیرینس اینڈ آبزرویشن، ذاتی تجربہ اور مشاہدہ. ہر شخص اپنے سماجی ماحول میں زندگی کے حقائق سے آگاہ ہوتا ہے.
جب اس فرد کو معاشرے میں ہر طبقے سے تعلق رکھنے والے افراد، سرکاری، غیر سرکاری دفاتر، ہسپتال، پولیس، تعلیمی ادارے، عدالت وغیرہ سے واسطہ پڑتا ہے تو اسے ان افراد کے رویوں کا مشاہدہ کرنے اور سمجھنے کا موقع ملتا ہے، اور اسی بنا پہ معاشرے کا ہر فرد مختلف مسائل پر اپنی الگ رائے قائم کرتا ہے اور اپنی اسی رائے کے مطابق دوسروں سے پیش آتا ہے۔ گویا زندگی کے ذاتی تجربات اور مشاہدات بھی رائے قائم کرنے میں بہت مددگار ہوتے ہیں۔ یقیناً جب افراد مختلف تجربات سے گزرتے ہیں اور معاشرے میں تعامل کے ذریعے مختلف بیک گراؤنڈ یا مختلف حوالہ رکھنے والے لوگوں سے ملاقات کرتے ہیں یا ان کا مشاہدہ کرتے ہیں تو انہیں ان لوگوں کے بارے میں اپنی ذاتی رائے قائم کرنے کا موقع ملتا ہے۔ پانچواں اہم ستون جو کہ بہت اہمیت کا حامل ہے اگر رائے عامہ یا پبلک اوپینین کی فارمیشن یا تشکیل کی بات کی جائے، وہ ہے تعلیمی ادارے، یعنی کہ ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس۔ ہمارے تعلیمی ادارے بھی رائے عامہ کی تشکیل کا بہت اہم ذریعہ ہیں۔ انسان اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد جب عملی زندگی میں قدم رکھتا ہے تو زندگی کے اہم معاملات اور مسائل پر وہ اپنی سوچ اور رائے قائم کرتا ہے، جبکہ تعلیمی اداروں میں اساتذہ کے دیے ہوئے لیکچر اور تمام ان مسائل پہ اہم گفتگو جو طالب علم کو سوچنے کے لیے ایک نیا نظریہ فراہم کرتی ہیں اور انہیں اپنی رائے قائم کرنے میں بہت آسانی ہوتی ہے۔ مختلف تعلیمی اداروں سے پڑھ کر آنے والے افراد مختلف سوچ کے حامل ہوتے ہیں، کیونکہ ہر ادارے کے اپنا ایک ڈیکورم، اپنے نظریات اور مختلف اساتذہ کے دیے گئے مختلف نظریات یقیناً اپنے طالبات کی رائے تشکیل کرنے میں اثر انداز ہوتے ہیں۔ سیاسی جماعتیں یا پولیٹیکل پارٹیز۔ تمام جمہوری ممالک یعنی ڈیموکریٹ کنٹریز میں سیاسی جماعتیں پائی جاتی ہیں اور ہر پارٹی اپنے نظریات اور منشور کا پرچار کرتی ہے اور اپنے حامیوں کی تعداد میں اضافہ کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ یہ جماعتیں اپنے نظریات دوسرے افراد تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ مخالف جماعتوں اور حکومت پہ تنقید کرتے ہیں اور پروپیگنڈا کے ذریعے بھی اپنے مقاصد حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس وجہ سے پولیٹیکل پارٹیز یا سیاسی جماعتوں کا بھی لوگوں کی آراء کی تشکیل میں بہت اہم کردار ہوتا ہے۔ ہاؤ ٹو چینج پبلک اوپینین، رائے عامہ کو تبدیل کیسے کیا جا سکتا ہے؟ 3 امپورٹنٹ طریقے جو یہ ہمیں بتائے گئے ہیں جو کہ رائے عامہ کو تبدیل کرنے میں اہم ہے، جن میں فرسٹ ون از پروپیگنڈا۔ انفارمیشن presented with the intention of shaping public opinion، ایسی معلومات جو رائے عامہ کو ایک خاص شکل میں ڈھالنے کی نیت سے پیش کی جائے پروپیگنڈا کہلاتی ہے۔ پروپیگنڈا کے ذریعے پہلے سے طے شدہ بات کو بلا تفریق قبول کرنے کے لیے ایک فرد کی سوچ بدلنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ مثلاً مارکیٹنگ کے ذریعے، ایڈورٹائزمنٹ کے ذریعے، ڈیفرنٹ اشتہارات کے ذریعے، سیلز پروموشنز کے ذریعے، فلموں ڈراموں کے ذریعے یا سیاسی نعروں کے یعنی پولیٹیکل سلوگنز کے ذریعے پروپیگنڈا کیا جاتا ہے۔ مختلف کمپنیز یا پولیٹیکل پارٹیز اپنے پروڈکٹ کو لے کر لوگوں کی رائے بدلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان تمام اسٹریٹجیز پر عمل کرتے ہوئے سب لوگوں پر پروپیگنڈا کے ایک جیسے اثرات مرتب نہیں ہوتے۔ پڑھے لکھے اور کسی نظریے یا عقیدے پر سختی سے قائم رہنے والے افراد پروپیگنڈا سے زیادہ متاثر نہیں ہوتے۔ ایجوکیشن یا تعلیم کے ذریعے بھی پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، لیکن ضروری نہیں کہ پروپیگنڈا ہمیشہ منفی ہی ہو، پروپیگنڈا مثبت بھی ہو سکتا ہے۔ تعلیم کے ذریعے لوگوں میں آزادی سے اپنی رائے قائم کرنے کی صلاحیت کو اجاگر کیا جاتا ہے۔ تعلیمی نصاب کے ذریعے ہر معاشرہ اپنے عمدہ، اعلیٰ، اخلاقی اور حب الوطنی پر مبنی اقدار کو پروپیگنڈا کرنے پر زور دیتا ہے۔ کسی بھی معاشرے یا کسی بھی ملک کے اپنے روایات، مذہب، اپنے کلچر اور اپنی نظریات کے مطابق
نصاب کو مرتب کیا جاتا ہے تاکہ تعلیمی اداروں میں یا تعلیم کے ذریعے افراد کے اندر ان نظریات کو امپلیمنٹ کیا جا سکے۔ پروپیگنڈا محض ایک اصطلاح ہے، ضروری نہیں کہ یہ اچھا یا برا ہو، بس اس میں یہ کوشش کی جاتی ہے کہ لوگوں کو اپنی اعمال و آراء پر اثر انداز ہونے کے لیے کس طرح سے مدد دی جائے۔ سینسرشپ کے ذریعے عوام کے آراء میں اثر انداز ہونے کے لیے انہیں بہت محدود معلومات فراہم کی جاتی ہے اور بہت سی معلومات کو روک دیا جاتا ہے یا سینسر کر دیا جاتا ہے۔ مثلا ہمارے ملک میں قومی ہیروز، فوج یا بنیادی مذہبی عقائد کے خلاف کوئی بات ہو تو اسے میڈیا پر آنے نہیں دیا جاتا۔ سینسرشپ کے ذریعے ہر حکومت ٹی وی یا اخبارات یا دوسرے تمام ذرائع کے ذریعے لوگوں تک معلومات کو محدود کر دیتی ہے، یعنی کہ لوگوں تک پہنچنے والی معلومات کو محدود کر دیا جاتا ہے یا فلٹر کر دیا جاتا ہے۔ اسی طرح بہت بڑی بڑی کاروباری کمپنیاں بھی اپنے پروڈکٹس کے خلاف بہت سی معلومات کو چھپا لیتی ہیں یا سینسر کر لیتی ہیں تاکہ ان کی ساکھ پر برا اثر نہ پڑے۔ میجرمنٹ آف پبلک اوپینین، رائے عامہ کی پیمائش کیسے کی جا سکتی ہے؟ دو امپورٹنٹ طریقے جو کسی بھی سوسائٹی میں اپلائی کیے جا سکتے ہیں رائے عامہ کو میئر کرنے کے لیے، جن میں سے پہلا ہے انتخابات، یعنی کہ جب لوگوں کو ان کی رائے کا اظہار کرنے کا اختیار دیا جاتا ہے یا حق دیا جاتا ہے ووٹنگ کے ذریعے۔ اور دوسرا امپورٹنٹ طریقہ ہے سروے کے ذریعے پبلک اوپینین کو جانا جا سکتا ہے، میئر کیا جا سکتا ہے۔ بہت سی سیاسی جماعتیں یا بہت سی کاروباری کمپنیز اپنے معاشی اور سیاسی پالیسیز مرتب کرتی ہیں رائے عامہ جاننے کے بعد سروے کے ذریعے، اور بہت سے ایسے سروے کیے جاتے ہیں یا کروائے جاتے ہیں جن سے لوگوں کی رائے مختلف پروڈکٹس کے بارے میں جانی جاتی ہے یا مختلف سیاسی، سماجی یا معاشی مسائل کے بارے میں لوگوں کی رائے جاننے کے بعد بہت سے ڈیسیجنز امپورٹنٹ لیے جاتے ہیں یا پالیسیز مرتب کی جاتی ہیں۔